ایک منٹ، ایک سوال بڑا اہم ہے۔ ہمارے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی بڑی عصبیت ہے، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہو یا جماعت الدعوہ ہو یا جمعیت غرباء ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا کسی اور حنفی عالم کی جماعت ہے، جیسے خادم رضوی صاحب کے بیٹے ہیں سعد رضوی۔ یہ جو جماعتیں ہیں یہ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق شریعت پر اجتماعی طور پر عمل کرنے کے لیے بنائی ہیں، یہ شرعی جماعتیں نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ان کے امراء کی نافرمانی سے کوئی بندہ کافر، فاسق، فاجر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر آپ نافرمانی کا دھبا بھی نہیں لگا سکتے۔ قریشی جو حاکم یا امیر ہے یا شرعی امیر ہے، دو شرطیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پر اس نے اپنی حکومت قائم کی ہو، صاحب سلطہ اختیار ہو، اس کا سکہ چلتا ہو، اس کی جیل ہو، اس کی فوج ہو، اس کی پولیس ہو، اس کی پکڑ ہو، اس کا حکم ہو، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہو۔ اور پھر دوسری بات جو ہے وہ قریشی ہو، وہ کیا ہو؟ قریشی۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں ان کے امراء قریشی نہیں ہیں، اور اگر کوئی قریشی ہے تو زمین پر اس نے حدود اللہ کا نفاذ نہیں کیا ہوا، تو ان کو شرعی امیر تصور کرنا یہ ایک شدید علمی غلطی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہاں اچھی بات ہے اپنے امیر کی اطاعت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ امیر کی اطاعت ہے، نہ حاکم کی اطاعت ہے، نہ دنیا کے کسی شخص کی اطاعت ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ یا فی معصیت الخالق، اللہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ جی کر رہا ہے کہ مکہ میں کیس سالی پڑ گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آب زمزم سوکھ گئی، کیا یہ ہمارا؟ یہ جو بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مکہ پر قحط سالی پڑی، اور اتنی شدید قحط سالی کہ پانی کے چشمے خشک ہو گئے۔ جو الفاظ ہیں نا حدیث میں وہ یہ ہیں کہ پانی کے چشمے خشک ہو گئے، اس کے عموم میں زمزم کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ویسے ہے پانی کے چشمے خشک ہو گئے اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور مٹ گئیں، جی یہ پکی بات ہے۔ وہ جو سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے ستون کے ساتھ باندھا اور وہ آپ کے اخلاق سے مسلمان ہو گئے، تو غلے کے تاجر تھے، غلے کے تاجر تھے۔ سبحان اللہ، جب وہ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے غلہ بند کر دیا، اوپر سے قید پڑ گیا، غلہ بھی بند ہو گیا۔ تو پھر کیا کیا؟ قریشی سارے جمع ہو گئے، آپس میں بولنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یہ اس کا نتیجہ ہے، چلو ان کے پاس جا کر معافی مانگو اور ان سے درخواست کرو وہ تمہاری مدد کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے، یہ بڑے خطیب آدمی تھے، انہوں نے ایسے الفاظ میں نبی علیہ السلام کے سامنے استدعا کی کہ اللہ کے نبی رونا شروع ہو گئے، اور آپ نے پھر بڑی دعائیں کی، یا اللہ ان کو بڑھا دے، اور پھر سمامہ کو بھی کہا کہ غلے کے انبار لگا دے۔ سبحان اللہ۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے آپ اور ہمارے 3 سٹیپ لکھے، تکبیر کس وقت؟ نماز کے اندر جو انتقال ارکان ہے، انتقال ارکان یعنی قیام سے رکوع میں جانا، رکوع سے سجدے میں جانا،
پھر سجدے سے دوسرے سجدے میں جانا، تکبیرات کہنے کا مقام جو ہے وہ کون سا ہے؟ صحیح اور درست بات یہ ہے، اس میں وسعت ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ رکوع جی اسی طرح رکوع میں جاتے ہی ساتھ ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض جو بندے ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، بعض ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض جا کے پڑھتے ہیں، سجدہ سر چ رکھ لیا، سجدے سر اللہ اکبر۔ پہلی دو صورتیں بہتر ہیں، جائز یہ بھی صورت ہے جی۔ اس سے بھی سجدہ درست ہے، اس سے بھی سجدہ درست ہے بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کی حالت میں یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، یہ تشہد میں پڑھیں، سلام والے تشہد میں درود شریف کے بعد جی۔ سبحان اللہ دو دعائیں ہیں، ایک ہے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، دوسری اس میں مسیح دجال سے، فتنہ محیا ممات سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اس میں الفاظ کا تقدم اور تاخر بھی جائز درست ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ان چار فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، جزاک اللہ خیرا جی۔ خواب کے اندر اگر عورت جو ہے وہ اپنے بال کاٹتی ہے اور اس سے مراد بناؤ سنگار ہے، اس سے مراد بناؤ سنگار ہے، کوئی اس میں پریشانی کوئی فتنہ نہیں ہے، تو اس سے مراد پھر خیر ہے، اللہ تعالیٰ کسی خیر سے نوازے گا۔ اور اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ تکلیف پر بال کاٹے جا رہے ہیں تو اس سے مراد حمل کا گر جانا بھی ہے، بچوں کا بیمار ہو جانا بھی ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ خواب کے اندر خوبصورت گائے کا بچڑا دیکھنا جس کا رنگ سفید اور چمکدار براؤن ہو، خیرن، یہ دنیاوی خیر کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے حالات میں اپنے فضل سے نوازے گا۔ خواب کے اندر گھر والوں کے ساتھ قسم قسم کے پھل دیکھنا، یہ اگر تو عورت حاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر والی اولاد سے نوازے گا، بیٹے سے نوازے گا، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو یہ معاشی حالات بہتر ہونے کی علامت ہے۔ یا بعض گھروں میں قرآن مجید اور ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، بعض گھروں میں، تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے عند اللہ مقبول ہے۔ سیاستدانوں کا، علماء کا عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کرنا 100% ناجائز، حرام اور غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں سیاسی کھلواڑ کے لیے نہیں آیا، یا مولویوں کے اقتدار کے لیے نہیں آیا کہ مولوی ممبر بچانے کے لیے، مصلی بچانے کے لیے اپنے مخالفین پر کفر کے فتوے تھوپے، منافقوں والی آیتیں پڑھے، ان کو جہنم رسید کرے، اور اپنے حق میں نبی پاک والی آیتیں پڑھیں۔
یہ اسلوب اور طریقہ سلف صالحین میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس عالم نے، جس سیاستدان نے دینی کارڈ استعمال کیا ہے، وہی کارڈ اس کے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، کوئی سیاسی یا مذہبی پارٹی جب مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہے تو وہی مذہبی کارڈ اس کے گلے کا کیا بن جاتا ہے؟ پھندا بن جاتا ہے۔ قاسم سوری صاحب نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اسلامی ٹچ دے دیں۔ یہ ووٹ بیلنس کے لیے کام کیا جاتا ہے اور یہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں، یہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں اور یہ انتہائی غلط عمل ہے، یہ انتہائی غلط عمل ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جی شراب جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، تو شراب کی حالت میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مہندی والے سے شراب پیتا ہے تو وہ 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، شراب کی حالت میں اس کا نکاح جائز ہے۔ نشے کی حالت کے اندر نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے، لیکن شراب کا اثر جب زائل ہو جائے پھر انسان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے اور اس کی طلاق بھی ہوتی ہے۔ اگر نشہ ہو، نشے میں ایجاب و قبول کا کوئی اعتبار نہیں اور طلاق دینے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب تک میرے کچھ دوست ہیں وہ چرس اور افیون کا نشہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو شراب کا کہا گیا ہے، تو کس کا کہا؟ بھائی کا سوال ہے، میرے کچھ دوست افیون اور چرس کا، گردے کا نشہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر جو شراب ہے وہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب میں کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں کہ نشہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نشہ کی قسم ہے جس کے کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے، جیسے شراب ہے، اس کے پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ اور ایک نشہ وہ ہے کہ جس کے نہ کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے، جیسے گردہ، چرس اور تمباکو وغیرہ، یہ نشہ ہے کہ جب انسان اس کا نشہ نہیں کرتا تو بدن میں بخار، درد اور کمزوری جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل ما خامر العقل فہو حرام، ہر وہ چیز جو عقل کے اندر فطور پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے کرنے سے فطور پیدا ہو یا نہ کرنے سے فطور پیدا ہو، وہ حرام ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ یحل اللہم الطیبات، طیبات کو حلال کیا ہے۔ اگر یہ افیون اور چرس یہ اچھی چیز ہے تو وہ اپنی امی کو بھی کھلائے، اپنی بہن کو بھی کھلائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ یہ پھر چیز چھپا کر کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بیچنا کیوں ممنوع ہے؟ خمر کا معنی شراب نہیں ہوتا، خمر کا معنی نشے کی تمام قسمیں ہیں، جس میں آئس بھی شامل ہے، جس میں پاؤڈر بھی شامل ہے، افیون بھی شامل ہے، بھنگ بھی شامل ہے، دتورا بھی شامل ہے، ہینگ سے جو نشہ تیار کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے، شراب بھی شامل ہے اور شراب کی ساری قسمیں شامل ہیں۔ پیارے بھائی نعمان، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، نشہ اس کی ساری قسمیں چھوڑ دیں۔ جو نشئی ہے وہ شیطان کا گدھا ہے۔ نشئی کس کا گدھا ہے؟ شیطان کا گدھا ہے۔ شیطان جب مرضی اس پر بیٹھ جائے، جو ان سا مرضی گناہ کروائے۔ نشئی قوم لوط کا گناہ بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، نشئی چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، قطع رحمی بھی کرے گا، ماں باپ کی گستاخیاں بھی کرے گا۔ یہ نشئی ایسے کام کرتے ہیں۔ نہ بیان کریں، برا خواب ایسا بیان نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
آپ نے بتا ایک سوال ہو رہا ہے. جو آپ نے بتایا ہے جس کی لت لگ جائے دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہے کہ میں میں عرض کرتا ہوں, نشہ کی تعریف پہلے ہم سمجھ لیں کہ نشہ کی تعریف کیا ہے. ہم جو مختلف چیزیں کھاتے ہیں قدرتی طور پہ ان کے اندر سکون جسم کو دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. قدرتی طور پہ نیکوٹین ہوتی ہے, بعض چیزوں میں قدرتی طور پہ ایفیڈرین, نیکوٹین ایسی چیزیں ان سے ملتی جلتی ہوتی ہیں جو جسم کو سکون دیتی ہیں, نیند دیتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ نشہ نہیں ہے, یا نشے کی تعریف میں نہیں آتی کہ لسی نشہ ہے, روٹی نشہ ہے, چائے نشہ ہے, یہ نہیں. میں نے بڑی سادہ سی تعریف کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما خامر العقل, عقل آپ نے فرمایا جو عقل کے اندر فطور پیدا کرے. اب عقل کے اندر فطور, مثال آپ نے روزہ رکھا ہے تو عقل میں فطور پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھوکے ہیں آپ, 16 گھنٹے بھوکے رہیں, 18 گھنٹے بھوکے رہیں, آپ کی عقل میں فطور نہیں آئے گا, بلکہ ایمان میں انسان کی بصیرت زیادہ کام کرتی ہے. اچھا, جو نشئی ہے وہ اگر ایک ٹائم نشہ نہیں کرتا تو عقل میں فطور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اب عقل میں فطور دو طرح سے آتا ہے. ہماری مسجد میں ایک مستری لگا ہوا تھا, میں آیا تو بجھیا لگا, کانڈی نہ چلے. میں کیا, وہ کالی نسوار رکھتا تھا, تمباکو والی نسوار ہوتی ہے نا جو, تو نسوار مزدور لے کر آیا, انہیں پاڑ کے چونڈی مونچ رکھی تھے, کرنٹ بحال, سیل چارج ہو گئے, پھر کام شورل کری. جی جی اور سرجری میں ایک دفعہ ہمارا جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی, سرجری لمبی ہوتی ہے 18 گھنٹے کی, 24 گھنٹے کی. اس میں ایک انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے, لیکن اگر آپ اس کو ایک حد سے زیادہ لگاتے ہیں تو اس کی ایڈکشن ہوتی ہے. جی, اس کی لت پڑ جاتی ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بھی نشہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ڈاکٹر بھی, ہیں؟ اب ایک مریض ہے, میں عرض کرتا ہوں, کئی ڈاکٹر بھی نشئی ہوتے ہیں. نشہ تو میں بتا دیتا ہوں نا, کئی ڈاکٹر بھی نشئی ہوتے ہیں. مثال یہ ہومیوپیتھک کے کئی ڈاکٹر ہیں, وہ الکوہل پیتے بھی ہیں, دوائیاں بھی بنا کر دیتے ہیں. کئی لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اب نشے کے لیے انہوں نے تعویل بنانی ہے, تعویل کہ میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. دنیا کے کسی سرکاری ہاسپٹل میں 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, سرجری جو نیورو سرجن ہے پڑھتے ہیں, جی جی سرجری پرولونگ کر دیتی ہے, لمبی ہوتی ہے, 18 گھنٹے سے 24 گھنٹے 36 گھنٹے تک بھی جاتی ہے, لیکن ان کو نشہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں مانتا ہوں. ہاں دیکھیں آپ, انگریزوں کے ملک میں بعض لوگ 48 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی کرتے ہیں. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں, نہیں لگانا چاہیے. آپ اپنا جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس قائم. ورلڈ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ حکم رب نہیں ہے. صدق اللہ و رسولہ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ ورلڈ آرڈر ہے. یہ چیزیں نہیں اختیار کرنی, بالکل بھی نہیں کرنی. مثال کے طور پہ کئی لوگ جاگنے کے لیے پیناڈول ایکسٹرا کھاتے ہیں. پیناڈول ایکسٹرا کے اندر کیفین ہوتی ہے. کیفین جو ہے وہ آپ, کوئی بندہ رات کو سوتے وقت کافی پی لے تو کم از کم 4 گھنٹے اس کو نیند نہیں آئے گی. کیفین وہ تو ایک ڈرگ کے طور پہ یوز کی جاتی ہے, ہاں جی. لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جاگنے کے لیے, تو پھر غلط. کیفین یہ ہے کہ ایسی ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کی صحت کا ہرج اور وہ نشے پر لگ جائے, نہیں کرنی چاہیے. ایک اور چیز میں بتاؤں, جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ ادھے پاگل ہو جاندے نے. ایک گل میں تمہیں بالکل صحیح پہ دسنا, نفسیاتی ڈاکٹر ادھے آپ پاگل ہوندے نے. اللہ ماشاء اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن جو بظاہر دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ڈاکٹر جو ہیں وہ ادھے پاگل آپ ہوندے نے. ہاں جی, اچھا سبحان اللہ. کئی مولوی جڑے نے جڑے سفر کر دے, تقریراں کر دے 2-3 گھنٹے, شیشی مین, شیشیاں پیندے نے, کی انہوں آندے نے,
کھانسی دے سیرپ جڑے نے ٹینکو یا یہو جے سیرپ پیندے نے ہاں میں تھا ایسے ایسے سیرپ خواب میں آدمی اٹھتا ہے کہ نماز کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، اس ٹائم کی جلدی سے وضو کرنے کے نکلتا ہے نا، آگے جو نلکا آتا ہے اس میں گندا پانی ہے، اسی کو تو اس میں گندا پانی ہے، ٹپ کھولتا وہ گندا پانی ہے۔ جس نے خواب دیکھی ہے نا وہ غصے کا مریض ہے، جس بندے کو یہ خواب آئی ہے نا غصے کا مریض ہے، بیوی تے غصہ، اولاد تے غصہ، سب تے نجائز غصہ، ایک غصے والے بندے نو خواب آئی ہے، سمجھ آئی گل دی؟ اچھا کہہ سکتے ہیں، نہیں اس عدد متعین تو نہیں کیا کسی حدیث نے، جو عدد والی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں اور کم سے کم ایک مرتبہ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے جی۔ استخارہ دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کرنے پر ہوتا ہے، یا کسی کام کو میں کروں یا نہ کروں اس پر ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک، یا کروں نہ کروں اس پر ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز سجدے میں، تشہد میں، سجدے اور تشہد میں اگر وہ نہیں دعا پڑھ سکا تو سلام پھیرنے کے بعد اللہم انی استخیر بعلمک واستقدر بقدرتک واسأل من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم، نکاح سے پہلے ضرور کرنا چاہیے، نمبر 1۔ گھر بنانے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے، نمبر 2۔ کام کاروبار کرنے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے۔ استخارے کے بغیر کبھی نکاح نہ کریں، پاویں حور ہوئے، پاویں کی ہوئے حور۔ استخارے کا صحیح طریقہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ یکفی۔ یہ جو مشہور ہے کہ خواب آئے گی، ایسا نہیں ہے، آ بھی سکتی ہے لیکن کوئی اس کے ساتھ مشروط نہیں کہ خواب آئے گی، اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیتا ہے۔ ہاں کئی بندے جو ہے نا وہ عشق کرنے کے بعد استخارے کرتے ہیں، اوے محبت کرن تو پہی نہ استخارے کرو پائی کہ میں اس کڑی نہ محبت کراں کہ نہ کراں، نکاح کا پیغام بھیجوں نہ بھیجوں۔ جو یہ عشق ہے نا یہ دماغ کے اندر خلیوں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ 3 قسم کے عشق ہیں جو بندے کو پاگل بنا دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جی یہ جو لفظ عشق ہے غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ عشق جو ہے یہ دماغی امراض میں سے مرض ہے، اور محبت جو ہے یہ اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ، پوری۔ جو چیز پوری ہے نا وہ محبت ہے، کمی بھی نہیں ہے اور زیادتی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ محبت میں آگے بڑھ جائے تو پھر وہ عشق ہے جو دماغی امراض میں سے مرض ہے۔ کئی بندوں کو اپنی بیویوں سے عشق ہو جاتا ہے، وہ بیوی پیچھے ماں بھی چھڑ دینے، پیو بھی چھڑ دینے، پہنا پراما بھی چھڑ دینے۔ کئی بندے نے وہ کسی خوبصورت لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو سب سے خبیث عشق کی قسم ہے، یہ بندے کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو جسم کو مطلب کہ نقصان پہنچاتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بعد میں توبہ کر لیتا ہے؟ دیکھیں جو سچی توبہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ زنا سے انسان کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، قوم لوط کے عمل سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو انگریز ہے، کافر ہے، اس نے بھی اس کے نقصانات جو ہیں وہ بتائے ہیں، اس کی تباہ کاریاں بتائی ہیں۔ یہ غیر فطرتی عمل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ مرد کو بنایا ہے نہ عورت کو بنایا ہے۔ اپنے اعضاء کاٹنا اللہ تعالیٰ معاف کرے، شیطان انسانوں کے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے۔ جو انتہائی تشویشناک بات ہے ولید بھائی، یہ سننے والی، ابھی اس گزشتہ دور حکومت کے اندر
25 से 28 हज़ार लोगों ने अपनी जिन्स को तब्दील किया है, यानी मर्दों ने आलाए तनासल कटवा कर खुसरे बन गए, मुखन्नस बन गए, ट्रांसजेंडर शीमेल, या उन्होंने अपने आप को लड़की डिक्लेयर कर दिया कि मैं लड़की बन गया। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और ये एक बड़ी बदबख्ती है, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा। अल्लाह ताला हमें, हमारी नस्लों को, मर्द होना, कामिल मर्द होना ये अल्लाह की नेमत है। मूंछ दाढ़ी ये खूबसूरती है जो अल्लाह ने नबियों को अता की है। किसको? नबियों को अल्लाह ने अता की है। तो जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हमारे एक कौमी क्रिकेटर हैं बड़े मशहूर, उनसे किसी ने पूछा आपको क्या चीज़ बुरी लगती है? मैं ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कलमा कुफर उसकी ज़ुबान से निकला, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, तौबा की तौफीक दे, फतवा तो मैं कोई नहीं लगाता। उसने कहा जी हर बंदे ने दाढ़ी रखी है, ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कौमे लूत के मर्द का शिकार हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। कौमे लूत वो पहली बदबख्त बदनसीब कौम थी जिन्होंने दाढ़ियाँ मुंडवा कर कि हमारी मार्केट वैल्यू बने, दाढ़ियाँ मुंडवा कर अपनी जिस्म की मार्केट वैल्यू बनाई। और यही चीज़ है कि जिनकी सफ़ेद चमड़ियाँ हैं वो लड़कियों की तरह हरकतें करते मीडिया पर नज़र आते हैं, और बड़े सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं और उनको तोहफे तोहफ़े देते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं। ये खबीस कीड़ा है जो लोगों के जिस्मों में होता है, उनके दिमागों के अंदर होता है, और उनको वो इकट्ठा कर देता है। अल्लाह ताला इस गुनाह से हमारी नस्लों को महफूज रखे। कहते ना भाई, सूदी बंदे की दीवार के साए में भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही जो कौमे लूत का मरीज़ हो ना, उसके साए में भी इंसान को नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसी जगह जो सदके से ख़रीदी हुई है, मदरसे की जगह है, तो वहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है। नमाज अगर वो महल्ला गरीब है, गरीब महल्ला है, जगह ख़रीदने के वसाइल नहीं है, तो नमाज हो जाएगी। दोनों की है, मस्जिद भी है, मदरसे की भी है। बात यह है मदरसे की जगह मस्जिद बना दी है, मस्जिद की जगह मदरसा बना दिया। ये उलमा से फतवा लेकर उन्होंने ऐसा किया होगा। तब्दील हो सकती है जगह शरन तब्दील हो सकती है। मस्जिद बनी है ना, उस जगह सदके के पैसे लगा। आप मुझसे जो बड़े उलमा हैं उनसे पूछें, वो आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। उसके पेट में 7 माह का बच्चा है, डॉक्टरों ने कहा है कि उस बच्चे के गुर्दे नहीं हैं, तो इसको जो है ना डिलीवरी करवा दें। एक खातून के पेट में 7 माह का बच्चा है, डॉक्टरों ने कहा है कि उसके आज़ा नहीं है, गुर्दे नहीं है, दिमाग नहीं है, या कोई दिल नहीं, या कोई जिस्म का हिस्सा नहीं, और वो उसको तलफ करने का कहते हैं। मैं तलफ करने का फतवा नहीं दे सकता, मैं ये फतवा दूंगा कि माहिर फ़न की बात माननी चाहिए। वो डॉक्टर है, वो समझता है कि ये चीज़ जो है वो औरत के लिए, ज़च्चा के लिए नुकसानदेह है, तो फिर ऐसी सूरत में जो माहिर फ़न है वो तसल्ली कर लें किसी और डॉक्टर से, फिर और डॉक्टर से पूछ लें। जब तसल्ली हो जाए तो फिर उसकी बात माने। 2-3 डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने कहा है कि माँ को खतरा है इससे। हाँ, ये डॉक्टर की बात फिर माननी चाहिए। माहिर फ़न जो है उसकी बात की जो पैरवी करनी चाहिए। साफ मुकम्मल हो जाए, पीछे बंदा कल्ला हो जाए, पीछे आदमी कोई ना, तो कल्ला खड़ा हो सकता है, इंतज़ार कर खड़ा हो सकता है। बेहतर है कि सफ़ के किनारे से बंदा पीछे खींच कर उसके साथ नमाज पढ़ ले, किनारे से दरमियान में लाए, नहीं उधर ही साइड पे। हाँ जी, आगे से पीछे जी। एक इमाम अकेला खड़ा ना हो, एक इमाम एक मुक्तदी
تو مقتدی کو بھی پیچھے کھینچ سکتے ہیں، امام کو آگے کر سکتے ہیں۔ اسی حدیث کے پیش نظر آپ ایک طرف سے آدمی کھینچ لیں، اسے وسط میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اکیلا کھڑا نہیں۔ جی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں، یعنی جو بندہ نماز عصر پڑھ لیتا ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں، تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا یہ منع پہلے کا ہے اور عمل بعد کا ہے۔ بعد میں عمل کرنا یہ رخصت اور جواز پر معمول ہوگا کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد انسان نفل پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے پڑھے۔ بعض لوگوں نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصے پر معمول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو پھر کرتے رہتے، تو یہ ظہر کی سنتیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، چھوڑی نہیں ہے۔ تو خاصے پر معمول کرنے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ حق اور صحیح بات یہ ہے کہ ممانت پہلے کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے یہ بعد کا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک تلقین عرفی ہے، ایک تلقین شرعی ہے۔ تلقین شرعی ہے کہ اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے آپ کہیں آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو، اس کی ممانت ہے۔ اور ایک ہے ہمارے ہاں بطور دعوت کے، بطور تنبیہ کے، انسان کام میں مصروف ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی، کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، اذان ہو گئی ہے، ہاں جی ہو گئی ہے، حالانکہ انسان مسجد کے قریب ہوتا ہے، اسپیکر کی آواز آتی ہے، لیکن ذہن منتشر ہونے کی وجہ سے، مصروف ہونے کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اپنی اولاد کو، دوست احباب کو نماز کے لیے ساتھ لے جانا یہ تلقین عرفی ہے، یہ ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، سبحان اللہ، ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نماز پڑھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آگے ابھی چلو۔ امام حاکم رحمہ اللہ کا ایسی روایات لانا کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ تمام روایات جو ہیں وہ سندن ضعیف ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو حسن ہے، جیسے محدثین نے لکھا ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ ایسے امام حاکم رحمہ اللہ کا شرط علی صحت الشیخین، یعنی یہاں اس کی سند کا شیخین کی شروط پر صحیح ہونا، اس کا بھی اعتبار نہیں، وہ انتہائی اس موضوع میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے ایک روایت ہے نا کہ وہ مروان نبی علیہ السلام، وہ روایت ہے بڑی مشہور کہ نبی علیہ السلام کی ایک قبر پہ ایک صحابی آ کے اس نے ماتھا ٹیک دیا۔ اس طرح کی بڑی عجیب و غریب روایتوں کو انہوں نے بخاری مسلم کی شرطوں پہ صحیح کہہ دیا۔ وہ تخریج کے ساتھ یہ مطبوع ہے مستدرک کے حاکم، آپ وہ لے لیں، اس میں ہر سند پر حکم لگایا گیا ہے۔ جی سبحان جی نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ماہر فن کی بات مانیں۔ سبحانک اللہم ربنا